وقت میں جب دشمن تمام مسجدوں کو مدرسوں کو بند کرنے کے پھیڑ میں پڑا ہوا ہے، ہمارا آپ کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے جیسے ہم بچوں کی فکر کرتے ہیں ان مدرسوں کو بچانے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، ایسے وقت میں جب اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب ترتیب سے مسجد کی کھدائی کا نمبر لگایا جا رہا ہے، ایک بابڑی مسجد کے بعد پھر متھرا کی جامع مسجد، میرے بزرگوں کبھی سنبھل کی مسجد، کبھی دیوبند کی مسجد، کبھی گیان واپی مسجد، ترتیب سے سلسلہ چل پڑا ہے۔ آسام میں کتنے مدرسوں کو اسکول میں تبدیل کر دیا گیا، یو پی کے اندر میں 8,000 مدرسے نشانے پر سرکار کی لسٹ میں موجود ہے۔ ایسے وقت میں جب ہمارے ایمان کو، عمل کو، ہمارے ٹیمپریچر کو تولنے کی، ناپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کے اندر میں ایمانی حرارت، ایمانی جوش، ایمانی طاقت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بزرگوں، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ عمل کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، دنیا میں دین اور دعوت کے پھیلانے کے اعتبار سے ہم اپنے قدم کو ایک قدم اور آگے بڑھائیں۔ اللہ کے یہاں عذر اور بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم لوگ تو کمزور تھے، ہم لوگ تو نہتے تھے، ہم لوگ تو اقلیت میں تھے۔ میرے بزرگوں، 313 صحابہ تیار ہوئے، 12-13 سال کے نتیجے میں دنیا کے اندر میں انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ 12-13 سال کے نتیجے میں 313 صحابہ تیار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچ گئے، قربانیاں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، وہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب 313 کو لے کے بدر کے میدان میں اترے ہیں، اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو بدر کے میدان میں اتار دیا۔ ایسے وقت میں جب اسلام اور شاعر اسلام کو للکارا جا رہا ہے، بس ایک عنوان پہ تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے میں کروں گا۔ ہندوستان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، 500 سالہ، 1000 سالہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اس امت پر، اس کے ایمان پر، اس کے عقیدے پر، اس کے قرآن پر، اس کی شریعت پر، اس کی سنت پر، اس کے دین پر جب بھی حالات آئے ہیں، سب سے پہلے علماء کرام میدان پہ اور محاذ پہ آگے بڑھ کر کے گئے ہیں۔ ہزاروں سال کی تاریخ بتا رہی کہ جب بھی امت پر حالات آئے ہیں، سب سے پہلے علماء کرام آگے بڑھ کر کے میدان میں گئے، محاذ پہ گئے۔ کبھی پٹنہ کے گاندھی میدان میں، کبھی دلی کے رام لیلا میدان میں، کبھی آپ کو روڈ پر، سڑک پر علماء کرام نے دعوت دی، مسلمانوں جاگو، اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے، تمہاری پراپرٹی کے چھیننے کا وقت آ رہا ہے۔ تمہارے آبا و اجداد نے خانقاہ کو زمین وقف کیا، درگاہوں کو زمین وقف کیا، عیدگاہوں کو زمین وقف کیا، قبرستانوں کو زمین وقف کیا، مسجدوں کو زمین وقف کیا، مسافر خانوں کو زمین وقف کیا، وہ سارے پر دشمن کی نگاہیں پڑ رہی ہے، ان کو تم سے چھیننے کی، ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں، ایسے وقت میں ہمارا آپ کو اگر کوئی للکار رہا ہے، ہمارا آپ کو خون کو کوئی گرما رہا ہے اور ہمارا آپ کو میدان میں کوئی بھاگنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو بھئی اگر ضرورت پڑے تو تم میدان میں آ کر کے حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈالے بات کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دیش میں توڑ پھوڑ مچایا جائے میرے بزرگوں، لیکن سنویدھان کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں جو یہاں کا سنویدھان، یہاں کا قانون ہمارا آپ کو حق دیتا ہے، اس آئین، سنویدھان اور قانون کے دائرے میں ہم اپنی آواز کو یہاں سے پہنچائیں گے۔ اگر اتنا بھی نہیں کیجیے گا تو میرے بزرگوں، آنے والی نسلیں ہم اور آپ کو نہیں بخشے گی، اور اللہ بھی میدان محشر میں پوچھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھے گا۔ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں میرے بزرگوں، حالات کب اچھے رہے؟ مکہ میں حالات اچھے رہے میرے بزرگوں، مکہ سے نکلنے کے بعد غار ثور میں حالات اچھے رہے۔ غار ثور تک دشمن پہنچا آپ کا پیچھا کرنے کے لیے، مکڑی نے جالا ڈال دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیا، وہاں تک دشمن پہنچا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر بالکل نہیں گھبرائیں، اللہ ہمارے ساتھ اس غار کے اندر بھی موجود ہے۔
پھر جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو وہاں دیکھیے کیا حالات پیدا ہوئے میرے بزرگوں. کبھی آپ کے اوپر سحر کیا گیا, جادو کیا گیا. قل اعوذ برب الفلق کو کیوں اللہ نے نازل کیا, قل اعوذ برب الناس کو اللہ نے کیوں اتارا. کبھی آپ پر سحر کیا گیا, کبھی آپ کے کھانے میں زہر دیا گیا, کبھی آپ کے اوپر جو پتھر گرا کر کے آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی, کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, کبھی آپ کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا, کبھی چاروں طرف سے آپ کو گھیرنے کی کوشش کی گئی, کبھی آپ کی بیوی پر الزام لگایا گیا نعوذ باللہ. ان سارے حالات میں کام کر کے دکھایا امت کو بتانے کے لیے کہ حالات کو سازگار رہنے کے انتظار میں مت رہنا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہوی. یہ دنیا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ اتار چڑھاؤ لاتا ہے, کبھی اس کو اٹھا دے گا کبھی اس کو گرا دے گا. یہ امتحان لیتا ہے کہ کون کتنی جان کی بازی لگا کے اس دنیا سے جا رہا ہے اور اپنے جان مال کی قربانی دے کر کے اللہ رسول کے خاطر دین کے خاطر دے کے جا رہا ہے. میرے بزرگوں, تو میں یہ کہنے چلا کہ جب بھی اس امت پر حالات آئے ہیں, عمارت شریعہ کو کون لے کر کے چل رہا ہے, عمارت شریعہ کو کس نے قائم کیا, اس کے سرے پر کوئی مولوی کوئی مولانا کوئی عالم نظر آئے گا. جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کو کس نے قائم کیا, کوئی عالم کو مولوی اس کے سرے پر آپ کو نظر آئے گا. تبلیغی جماعت کو کس نے قائم کیا, کون اس کو لے کے امت میں چل رہا, اس کے سرے پر کوئی عالم کو مولوی مولانا الیاس صاحب کی شکل میں نظر آئے گا. جمعیت علماء ہند کو کس نے قائم کیا, کون لے کر کے چل رہا ہے, اس کے سرے پر کوئی بڑا عالم مولانا منت اللہ رحمانی کی شکل میں مسلم پرسنل بورڈ کے بانی کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا. جتنی بھی تنظیمیں, جتنی بھی تحریکیں دیش بچانے کے لیے, دین بچانے کے لیے, قرآن و حدیث بچانے کے لیے, سب سے پہلے اس کے سرے پر کوئی عالم کو مولوی آپ کو نظر آئے گا. انگریزوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان کو کنگال کر دیا, اب ہندوستان کے مسلمانوں کو, چونکہ مسلمانوں نے اس دیش کو 800 سال تک بنایا سجایا تھا, تو ایسا کیا کام کیا جائے کہ یہاں سے مسلمان ختم ہو جائے. تو انگریز کو مشیروں نے مشورہ دیا, کان ادھر سے مت پکڑیے بدنام ہو جائیے گا, کان ادھر سے پکڑیے بدنامی نہیں ہوگی آپ کو, ڈائریکٹ مسلمانوں پہ حملہ کیجیے گا تو آپ کی بدنامی ہو جائے گی, انڈائریکٹ حملہ کیجیے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے. ہم آپ کو ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان سے ختم ہو جائے گا, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. کہا بتاؤ کیا راستہ ہے, کہا ایک بات پتھر کی لکیر ہے, 1400 سال کی تاریخ دیکھنے سے پتا چلتا ہے, 1300 سال کی اتہاس کو رکھنے سے, پنوں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ ہندوستان میں, دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بچے ہوئے ہیں باقی ہے, تو اسلام کی برکت سے مسلمان ہے. جس دیش کے اندر بھی مسلمان ختم ہوئے ہیں, پہلے اسلام ختم ہوتا ہے اس کے بعد مسلمان ختم ہوتا ہے. پہلے اسلام ختم ہوتا ہے اس کے بعد مسلمان ختم ہوتا ہے. ہم آپ کو ایسا راستہ بتاتے کہ اسلام کو ختم کر دیجیے مسلمان اپنے آپ ختم ہو جائے گا. کہا چلو اسلام کیسے ختم ہوگا, تو کہا اس کے لیے 3 راستے پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. پورے دیش میں ایک بھی مدرسہ باقی نہیں رہنا چاہیے. اگر ایک بھی مدرسہ باقی رہے گا تو مولوی مولانا اسلام کو پانی ملتا رہے گا. پورے دیش میں ایک بھی مولوی مولانا عالم مفتی کو زندہ مت رہنے دیجیے. جب تک ایک بھی مولوی زندہ رہے گا امت کو جگاتے رہے گا. پورے دیش کے اندر میں ایک بھی قرآن کریم کا نسخہ باقی نہیں رہنا چاہیے نعوذ باللہ. کہ قرآن اسلام کی بنیاد ہے, جب تک یہ کتاب اس امت میں موجود رہے گی کوئی اس امت کا صفحہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے گا. انگریز نے اس 3 مشن پہ کام شروع کیا. دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کوئی درخت ایسا باقی نہیں چھوڑا. آپ کو پیچھے چلے وہیں تھوڑی دیر بیٹھے. دلی کے انگریز نے 3 مشن پہ کام, دیکھیے گا, انگریز نے 3 مشن پہ کام شروع کیا. دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کوئی درخت ایسا باقی نہیں چھوڑا جس پر کسی عالم دین کو پھانسی دے کے نہ لٹکا دیا ہو. اس ہندوستان کی سرزمین پر میرے بزرگوں, دلی جیسے شہر میں 1000 مدرسوں پر انگریزوں نے بلڈوزر چلا کے تباہ و برباد کر دیا. اس ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 3.5 لاکھ قرآن کریم کی نسخوں کو انگریزوں نے جلا دیا. ایسے وقت میں اللہ چاہتا ہے تو ابابیل پرندہ سے کام لے لیتا ہے. میرے بزرگوں, اللہ کے کچھ نیک بندے مخلص متقی علماء کرام دیوبند میں جمع ہوئے. انہوں نے کہا دشمنوں نے طے کر دیا کہ اسلام کو ختم کر دینا اس دیش سے, اور کام بھی شروع کر دیا. اسلام کیسے بچے گا,
तमाम अकाबिर की मुत्तफ़क़ा राय ये सामने आई, अगर इस्लाम को बचाना है तो मदरसे को बचाना पड़ेगा, अगर इस्लाम को बचाना है तो मदरसों के सिलसिले को कायम करना पड़ेगा, वरना नहीं बच पाएगा। इसके अलावा कुरान और हदीस कहाँ पढ़ाया जाता है? चुनांचे हालात अच्छे नहीं थे, मशवरे पे बात खत्म हो गई। कई दफ़ा इन लोगों ने मशवरा किया, मशवरे पे बात खत्म हो जाती थी। इस मशवरे में एक हाजी साहब भी होते थे, उस हाजी का नाम था हाजी आबिद रहमतुल्लाह अलैह। हाजी साहब एक दिन असर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। हाजी साहब के कंधे पर गमछा था, रुमाल था, अपने गमछा को रुमाल को उतारा, गिरा बांध करके हाजी साहब ने जेब में हाथ दिया। हाजी साहब के जेब में उस वक्त सिर्फ 3 रुपए मौजूद था। हाजी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जेब में हाथ दिया और 3 रुपए निकाल करके उस मदरसे के लिए, देवबंद के मदरसे के लिए पहला चंदा दिया। उस वक्त का 3 रुपए 250 साल पहले का 3 रुपए अभी का 3 लाख रुपए से ज्यादा होगा। फिर हाजी साहब ने सुबह से लेकर के शाम तक पूरे देवबंद में चंदा किया, जिसको जो बन पड़ा, 1 आना, 2 आना, 1 पैसा, 2 पैसा, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपये, यही बड़े बड़े पैसे थे। लोगों ने ताउन किया कि मदरसा कायम करो वरना इस्लाम नहीं बचेगा। चुनांचे ताउन किया। शाम के वक्त में आकर के गिनती की तो दारुल उलूम देवबंद की तारीख में लिखा हुआ है 127 रुपये पूरे दिन के अंदर में चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? 127 रुपये। उस जमाने का 127 रुपये अभी का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। अकाबिर के सामने में ला करके रखा, दिल बाग बाग हो गया। महमूद नाम के एक उस्ताद मिला, महमूद नाम के एक बच्चा मिला। एक उस्ताद को, एक बच्चा को छत्ता वाली मस्जिद के सहन में अनार के दरख्त के नीचे में बिठा दिया। उसी के सहन में अनार का दरख्त था, उसके नीचे में बिठा दिया और पढ़ाई शुरू कर दी। ये दारुल उलूम देवबंद का पहला दिन था कि एक अनार के गाछ दरख्त के नीचे में एक उस्ताद को, एक बच्चा को बिठा करके पढ़ाई शुरू किया है, उम्मत को बताने के लिए कि काम इस तरीके से शुरू होता है। लेकिन मस्जिद में तो मकतब न चलता है। अब बाकायदा इन लोगों ने मदरसे के क़याम को सोचा, ज़मीन की फराहमी हुई, ज़मीन के इंतज़ाम हुआ, ज़मीन के इंतज़ाम हुआ, वक्त मुतय्यन हुआ, फला दिन फला वक्त में मदरसे की बुनियाद रखनी है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ये ख्वाब हम सबको भी दिखा दे, आमीन कहिए सब आदमी। मेरे बुजुर्गों, अकाबिर जब बिस्तर पर जाकर के इशा के बाद सोए हैं तो हजरत शाह रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देवबंद में खुद खड़े हैं। शाह साहब ने पूछा, अल्लाह के नबी आप तो मदीना में आराम फरमाया, आपको देवबंद में देख रहा हूँ, संभालिएगा मोहम्मदपुर मजारी वालों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाह रफ़ीउद्दीन कल सुबह तुम लोगों ने देवबंद में मेरे घर की बुनियाद रखने का इरादा किया है, मैं मदीना से खुद चल करके आया हूँ अपने घर की बुनियाद अपने हाथ से रखने के लिए। मैं खुद चल कर आया हूँ इस मदरसे की बुनियाद अपने हाथ से रखने के लिए, चलो बुनियाद रख के दिखाता हूँ। ख्वाब में ले गए नौदरा, वो मशहूर जगह है, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, आपके हाथ में आसा यानी लाठी थी, उससे आपने जमीन पर निशान डाल के फरमाया, ये देखो मैं अपने हाथ से निशान डालता हूँ। ये सब ख्वाब में, सपना में, रात के अंधेरे में, सन्नाटे में हुआ। दिन के उजाले में अकाबिर उस जगह पर पहुंचे तो सही माने में वहां पर निशान मौजूद था। तो दारुल उलूम देवबंद के तराने में कहा गया, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरतब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ। मेरे बुजुर्गों, आखिरी सवाल, 150 साल में, पौने 200 साल में उस मदरसे से निकल करके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वास्ता या बिलवास्ता, लाखों करोड़ों उलमा ने काम किया और आज भी काम कर रहे हैं, क़यामत तक काम करेंगे। ईमानदारी से बताइए, इन सब का सवाब अल्लाह ताला सबसे पहले हाजी आबिद के खाते में डालता है कि नहीं डालता है? क्यों? सबसे पहला चंदा उन्होंने दिया था, सबसे पहला चंदा उन्होंने किया था और इज्जत इतनी दी कि 150 साल के बाद मोहम्मदपुर मजारी में उस हाजी का नाम दिया जा रहा है। तो दारुल उलूम देवबंद के तराने में कहा गया, आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल, आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल, आंखों ने कहा देखा होगा इखलास का ऐसा ताजमहल।